سابق جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پاکستان ایسے نہیں چلے گا جیسے چلتا رہا ہے، کسی کو سپریم کورٹ کا کندھا استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے جو سنگین الزامات لگائے ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے۔ وہ کون تھا جس کے لیے جرنیلوں پر الزامات لگائے، اسے بھی فریق بنایا جائے۔ عدالت نے سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 18 دسمبر سے سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر شامل، جسٹس سلطان تنویر اور جسٹس جواد حسن بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات کا معاملہ۔ کونسل کی کارروائی روکنے کے لیے جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس مظاہر نقوی نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بشرا بی بی نکاح کیس میں طلبی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے ایک صفحے پر مشتمل سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ بشرا بی بی کی 1 روزہ حاضری سے استثناء منظور۔ کیس کی آئندہ سماعت 18 دسمبر کو ہوگی۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اسکائپ پر حاضری ممکن نہ ہو سکی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ وزارت خزانہ آج قیمتوں میں رد و بدل کی سمری بھیجے گی۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں پیٹرول 13 روپے تک سستا ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کا دوسرا سیشن۔ 100 انڈیکس میں 783 پوائنٹس کا اضافہ، 66,223 کی سطح پر ٹریڈنگ جاری۔ ڈالر کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 41 پیسے سستا، 283 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر کی اہم امریکی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ مشترکہ مفادات اور دفاعی اور تجارتی تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ پاکستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جو ہماری کل برآمدات کا 21.5% ہے۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ، خصوصی اسکریننگ اور دیگر گمراہ کن افواہوں کو رد کیا۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو۔ بولے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتیاں معطل ہو گئیں، اس سے الیکشن شیڈیول متاثر ہوگا۔ صحافی کا سوال۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا ترجمان موجود ہے، وہی اس کا جواب دے گا۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی باز پرس نہیں کر سکتی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتی نگران حکومت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن خود کرتا ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ۔ نون لیگ کا وفد آج ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق وفد شام 7 بجے پاکستان ہاؤس میں ملاقات کرے گا۔ نون لیگ کے وفد میں نہال ہاشمی، کھیل داس کوہستانی، علی اکبر گجر اور دیگر شرکت کریں گے۔ ایم کیو ایم وفد میں جاوید حنیف، امین الحق، حسان صابر اور دیگر شامل ہوں گے۔ پہلے حلفیہ بیان لیں پھر فیکٹریوں کو ڈی سیل کریں۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا نیا حکم نامہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ محکمہ ماحولیات کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آلودگی پھیلانے والے 114 انڈسٹریل یونٹ سیل کیے۔ حفاظتی اقدامات کرنے پر 37 پوائنٹس ڈی سیل ہو چکے۔ عدالت کی محکمہ پی ڈی ایم اے کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت۔ باغوں کے شہر لاہور کا آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 409 ریکارڈ۔
بلوچستان کے علاقے مستونگ میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز مستونگ سے 32 کلومیٹر مغرب کی جانب تھا۔ زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملک کا موسم آج سے بدل جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک بھر میں اثر انداز ہوگا اور سردی بڑھ جائے گی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کل سے 18 دسمبر تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پاک بحریے کے جہاز پی این ایس کا دورہ عمان۔ پی این ایس کے خلیج عدن میں ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے بعد واپسی۔ ترجمان پاک بحریے کے مطابق عمان کی بندرگاہ سلالہ پر میزبان بحری حکام نے پی این ایس کا پرتپاک استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی میزبان بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کا عالمی سطح پر بڑا اعزاز۔ پاکستان ایئر فورس کے آفیسر کیڈٹ محمد طلحہ نے آسٹریلین ڈیفنس فورس اکیڈمی میں اعزازی شمشیر جیت لی۔ آسٹریلین ڈیفنس فورس اکیڈمی میں فوجی مشقوں اور تعلیمی میدان میں مسلسل بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تنہائی کے بہترین دوست کی تلاش ہوئی آسان۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتب میلہ سج گیا۔ ادب، سائنس، فکشن سمیت ہزاروں کتابیں قدردانوں کی منتظر۔ علمی خزانے سے بھرپور فیسٹیول 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔